جاتی ہے اور غزل جو پسند کی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو کس طرح سے پالش کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے اسٹینڈرڈ اونچا پہنچا سکتے ہیں، تو وہ آرٹ جو ہے تو اس میں سب سے پہلی جو شعر کی خوبی ہے اور غزل کے لیے خاص طور پر جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اختصار و ایجاز، یعنی اپنی بات کو کم سے کم الفاظ میں پیش کیا جائے، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ شعر میں صرف دو مصرے، دو لائن، دو پنکتیاں ہوتی ہیں اور اسی میں شاعر کو بڑے سے بڑا خیال اور جو بھی وہ بات کرنا چاہتا ہے اس کو مکمل کرنا پڑتا ہے صرف دو مصروں میں، اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے اختصار یعنی مختصر کرنا، کم سے کم کرنا، ایجاز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہاں پر غزل میں جو ہے گہرا مطلب بیان کرنا غزل کے شعر میں واقعی کمال ہے، یعنی دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا، دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا، آسماں آپ کے دل میں ہے دکھائی دیتا، یا پھر تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے، یا یہ اتنا مشکل کام ہے دو مصروں میں اپنی بات کہنا کہ اس کا احساس جو ہے غالب جیسے شاعر کو بھی ہوا، غالب جو اردو شاعری کا اتنا بڑا شاعر ہے، انہوں نے بھی جو ہے غزل کو مشکل جو ہے صنف سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بقدر شوق نہیں مجھ کو تنگنائے غزل، بقدر شوق نہیں مجھ کو تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، یعنی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے جو خیالات ہے وہ اتنے براڈ ہے، وہ اتنے وائڈ ہے، وہ اتنے وسیع ہیں کہ غزل کے دو مصرے میں یہ بیان نہیں ہو سکتے، اس کے لیے کسی اور چیز، کسی اور صنف کی جو ہے ضرورت محسوس ہوگی۔ تو غزل کی ایک خوبی جو ہے وہ اختصار و ایجاز ہے، دوسری خوبی جو ہے وہ رمز و ایما ہے، یعنی شاعر رمز یعنی پردے میں رکھ کر بات کرتا ہے، صاف صاف نہیں کہتا بلکہ پردے کے پیچھے سے اپنی بات کہتا ہے۔ برہنہ، اقبال کہتے ہیں کہ برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است، برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است، یعنی سیدھی سیدھی بات نہ کہنا ہی شاعری کا کمال ہے، اگر سیدھی بات کر دیں گے تو وہ تو نثر میں بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے لیے شعر کی کیا ضرورت ہے، اس لیے شعر کو پردے میں رکھ کر ایسی باتیں بیان کرنا جو ہے سامنے نہ آئے لیکن پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے، جب پردے کے پیچھے سے پڑھنے یا سننے والا اس کا مطلب سمجھ لیتا ہے تو اس کو ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے کچھ حاصل کیا ہے، کچھ سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر شعر دیکھیے کہ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن، بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی، کیا گزرے گی؟ یہاں پر تو شاعر نے اس کا نام ہی نہیں لیا، اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی، اور یہ جو ہے رمز و ایما ہے، وہ شاعر پردے میں اپنی بات کہتا ہے اور سیدھی سیدھی بات نہیں کہتا۔ غالب دیکھیے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کو یہ خوبی تھی کہ وہ بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اگر میرا محبوب مجھے جو ہے اچھا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اس کے پاس عیسیٰ کی خوبی ہے، تو جو ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔
حالانکہ انہوں نے اس سے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. بہرحال یہ جو ہے سیدھی بات نہیں کہتے ہوئے بات کو پردے کے پیچھے سے بیان کرنا یہ غزل کی شعر کی خوبی ہے. اور اس کو رمز و ایبا کہتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود ہماری خبر نہیں ہوتی. رمز و ایما جو ہے کنایہ کی قسمیں ہیں، اور اس میں جو ہے مثلا اگر ہم کو یہ کہنا کہے کہ شریر بچہ ہے تو راست نہ کہتے ہوئے یہ کہا جائے کہ یہ کوہتا گردن ہے. تو یہ جو ہے رمز و ایما ہے. ساغر نظامی کا بہت اچھا شعر یاد آتا، دیکھیے کہ دینا وہ اس کا ساغروں میں یاد ہے نظام، دینا وہ اس کا ساغروں میں یاد ہے نظام، منہ پھیر کے ادھر کو ادھر کو بڑھا کے ہاتھ. تو یہ جو ہے حسن رمز و ایما ہے کہ سیدھی بات نہ کہہ کر اشاروں میں بات کی جائے. ایک چیز جو ہے غزل میں ایک اور جو ایہام، یہ غزل کی خوبی ہے. پہلے کسی زمانے میں اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی تھی ایہام کو. ایہام میں یہ ہے کہ ایسے ورڈ یا ایسے لفظ کا شعر میں استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے جس کے دو میننگ ہے، دو معنی. ایک معنی نزدیک کے ہے یعنی معنی قریب کے ہے، اور ایک معنی دور کے ہے یعنی معنی بعید. اور شاعر کی مراد جو ہے وہ معنی بعید سے ہے، یعنی شاعر دور کے معنوں سے مراد لے رہا ہے. تو اس کو ایہام کہتے ہیں. تو ایہام بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا. یعنی یہاں پر بسنے کو کے دو میننگ ہیں. بستے ہیں اس سائے کے دو میننگ ہیں. سائے ایک تو سایہ سرپرستی ہے، گارجین، اور ایک سایہ جو ہے وہ شیڈ ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے جو سایہ ہوتا ہے. تو یہاں پر شاعر نے جو ہے ایک سایہ تو دھوپ کی ضد ہے، اور دوسرا یہ حمایت اور سرپرستی ہے. یہاں دوسرے معنی جو ہے شاعر نے مراد لیے ہے. عالم ہوں علم عشق کا میں کرنا ہمسری، عالم ہوں میں علم عشق کا کرنا ہمسری، اے اندلید تو ہے پڑھی پوستا طلب. یہ سعدی کا شعر ہے. یہ شعر ہے، اس میں جو ہے بوستا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے دو معنی ہیں. بلبل سے کہتا ہے شاعر تو باغ کے باہر کی دنیا سے واقف نہیں ہے، تو جو ہے باغ کی ہی باتوں کو جانتی ہے، باغ کے باہر کی دنیا کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، جبکہ میں تمام دنیا کی باتوں کو جانتا ہوں. بوستا کے جو معنی ہیں وہ باغ کے ہیں ایک معنی، اور دوسرے معنی فارسی کے ایک مشہور شاعر ہے سعدی شیرازی، ان کی کتاب جو بہت مقبول ہے اس کا نام ہے بوستا. تو یہاں پر شاعر تو پڑھی ہے بوستا طلب سے مراد وہ سعدی کی کتاب کا ہے. تو اس طرح سے دو ڈبل میننگ ورڈ کا جو ہے شاعر استعمال کرتا ہے. اور شعر دیکھیے کہ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے. اس میں دامن تر یعنی گناہ گار ہے. تو یہ ایہام جو ہے ایک خوبی ہے شعر کی، اور ایک بہت بڑی خوبی اس کو سمجھا جاتا تھا، اور بڑے سے بڑے شاعروں نے جو ہے ایہام کو استعمال کیا ہے. ایہام کے بعد جو ایک خوبی ہے شعر کی وہ ہے حسن ادا. حسن ادا یعنی اپنی بات کو بہت خوبصورتی سے، سلیقے سے، قرینے سے، بڑی ادب سے بیان کرنا، اپنی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ سامنے والے کو جو ہے دل خوش ہو جائے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے حق اتارنا، اور فارسی زبان میں لغوی معنی ہے ناز، انداز، رمز، اشارہ. اصطلاح میں حسن ادا سے مراد اپنی بات کو
اچھی خوبی کے ساتھ بیان کرنا. شعر دیکھیے کہ مولانا الطاف حسین حلی نے حسن بیان کی وضاحت کرتے لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات قائل کے منہ سے نکلے وہ سامع کے دل میں اس طرح اتر جائے کہ اس کو یہ شبہ ہو کہ یہ بات پہلے سے میرے ذہن میں تھی. ایسی بات کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یہ جو ہے حسن ادا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات بیان کرنا. شعر دیکھیے، اللہ نے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، اللہ نے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود جو ہے رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام. تو گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے. اگر ناکامیاں ہوں، اگر آسانیاں ہوں، زندگی دشوار ہو جائے. اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. حسن ادا کے لیے ضروری ہے کہ کلام ایپ سے پاک ہونا چاہیے. دیکھیے غالب کہ آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. یا پھر جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہم ہے مجھ کو. تو اس طرح سے جو ہے شاعر اگرچہ خدا سے شکوہ کر رہا ہے اس شعر میں، اقبال کا شعر ہے، لیکن خاکم بدہم یعنی میرے منہ میں مٹی پڑے کہہ کر جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر رہا ہے. اور یہی جو ہے حسن ادا ہے. غزل کا جو فن ہے اس میں اور بھی چیزیں ہیں. جو ہے ایک تغزل ہے. تغزل کے معنی ہے غزل کہنا، یعنی اس میں وہ کیفیت جو ہرن والی تھی. میں نے ابتدا میں اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہرن کی کیفیت جس میں جو ہے ایک درد، ایک کسک اور ایک خلش ہوتی ہے، وہ اگر سچویشن ہے، وہ چیز اگر شعر میں ہے تو اس کو تغزل کہتے ہیں. شاعری کی خوبیوں میں تغزل یعنی اس میں عاشقانہ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے. مرزا غالب کہتے ہیں کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. یا پھر جب نام تیرا لیجیے چشم بھر آوے، جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. یا یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جگر مراد آبادی، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں. ان اشعار میں شاعر اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے یا اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے، اسے تغزل کہتے ہیں. اگر تغزل میں کوئی بھی شدید جذبہ جو ہے کام نہیں آتا، اس میں کوئی بھی چیز بیان، اگر درد بیان کیا جا رہا ہے تو درد حد سے زیادہ نہ ہو بلکہ ایک خلیش ہو، ایک چبھن کے طور پر اس کو پیش کیا جائے. کیونکہ تغزل میں کسی بھی چیز کی زیادتی، کسی بھی چیز کی بڑھوتری کو تغزل قبول نہیں کرتا. اس میں ایک دردمندانہ کیفیت اور سلگنے اور والی معتدل کیفیت ہونا چاہیے. غم و نشاط یعنی خوشی اور غم میں شدت تغزل کو مجروح کرتی ہے. تغزل کی بنیاد عشق و محبت ہے. جو الفاظ جذبات کے داخلی آہنگ کے لیے موضوع ہوتے ہیں وہی الفاظ تغزل کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. تو تغزل کے لیے یہ ضروری ہے، اشعار دیکھیے کہ بھلانا ہمارا مبارک مبارک، بھلانا ہمارا مبارک مبارک، مگر شرط یہ ہے نہ یاد آئیے گا. اس میں ایک منٹ میرے کو آپ نظر آ رہے ہیں کہ اس میں کمنٹ وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہے؟ کمنٹ تو نہیں نظر آ رہے مجھے. بھلانا ہمارا مبارک مبارک، مگر شرط یہ ہے نہ یاد آئیے گا.
یا غالب کا تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان پھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ یا پھر جو ہے مصطفیٰ زیدی کا شعر دیکھیے کہ انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یا پھر تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہوں، تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہوں، یار بہت شرمندہ ہوں۔ تو افتخار امام جو ہے میں بھی آنا چاہیے نا اس میں، تو افتخار امام کا یہ شعر تھا۔ اب اس کا ایک جو ہے ایک اور خوبی جو غزل میں ہوتی ہے وہ ہے مجاز۔ مجاز ہر ایک لفظ کے ایک حقیقی معنی ہوتی ہے، یعنی ایک اوریجنل میننگ ہوتی ہے جس کے لیے وہ رکھا گیا ہے، جس کے لیے وہ نام رکھا گیا ہے، لیکن اگر اس کو اس کے حقیقی معنی کے علاوہ مراد لیے جائیں تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلوار کے پھل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلوار کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل۔ یہاں پر جو پھول اور پھل کا استعمال کیا ہے، عام طور پر پھول جو ہے ہم فلاورز کو کہتے ہیں اور پھل جو ہے وہ فروٹس کو کہتے ہیں، لیکن شاعر نے یہاں پر پھل اور جو ہے فلاور کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ وہ جو ڈھال پہ نقش نگاری ہے اس کو اس پہ اور تلوار کی جو دھار ہے اس کو پھل کہتے ہیں۔ یہ معنوں میں استعمال کیا ہے، نقش نگاری کے پھول کے طور پر استعمال کیا ہے نقش و نگار کو، اور تلوار کی تیزی کو جو ہے پھل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر مجاز ہے۔ مجاز کے علاوہ جو ہے شعر کی خوبی اور ہے داخلیت اور خارجیت۔ داخلیت اور خارجیت یعنی شاعر کے ایک اندر کی دنیا ہے اور ایک باہر کی دنیا۔ اگر وہ اپنے اندر کی دنیا یعنی اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تجربات، اپنے ایکسپیریمنٹ، اپنے مشاہدات کو اگر شعر میں پیش کر رہا ہے تو وہ داخلیت ہے، اور یا پھر اپنے سینس سے، جو حواس خمسہ سے جو چیزیں دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کر، سن کر یا چکھ کر جو کچھ کر رہا ہے مشاہدے کی بنیاد پر، یا دنیا میں جو اطراف میں چل رہا ہے کوئی دنیا کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ ہے خارجیت۔ تو شاعری میں ایک جو ہے آمد ہوتا ہے اور ایک عبور۔ آمد کی جو شاعری ہے وہ جو ہے اندر سے، جو اپنے اندر کی جو بات ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو داخلیت ایک چیز ہے اور ایک جو ہے خارجیت ہے۔ تو یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازار، داخلیت کا شعر دیکھیے کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازار، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ یا پھر پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ، پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، مدتیں گزری تیری یاد بھی نہ آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تمہیں ایسا بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے داخلیت کے الفاظ ہے، اور خارجیت جو ہے یعنی وہ باہر کی دنیا کے متعلق شاعر بیان کرتا ہے۔ غالب کا شعر دیکھیے کہ وہاں بالوں میں کنگھی ہو رہی ہے خون نکلتا ہے، وہاں بالوں میں کنگھی ہو رہی ہے
खून निकलता है, यहाँ रग रग से खींचकर हमारा दम निकलता है दोस्ती, ये दाग का शेर है, मोमिन का शेर देखिए कि है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। गालिब कहते हैं वफा कैसी, कहाँ का वफा कैसी, कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ए संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों। या फिर अख्तरुल ईमान कहते हैं कि अब ये सोचा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा, अब ये सोचा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा, ताकि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। इसके अलावा भी जो है शेर को खूबसूरत बनाने के लिए सनतों